عنقریب آسمان سے ایک دھماکے کی آواز آئے گی اور یہ آواز بادلوں کی خوفناک گرج چمک سے مختلف ہوگی، لیکن اس سے قلب انسان لرز کر رہ جائے گا۔ اور جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے طویل وقت کے لیے سامان خورد و نوش کو جمع کر کے اپنے گھر میں بند ہو جاؤ اور استغفار پڑھو۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ جب تم آسمان میں ماہ رمضان کے اندر مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو جس قدر ہو سکے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک مری کا سال ہوگا۔ 627 کتاب الفتن کہ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ عنقریب آگ کا ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا، جو مشرق سے نکلے گا اسے تمام زمین والے دیکھیں گے، پس جو شخص اس کو پائے تو اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ 616 کتاب الفتن جبکہ اسی طرح کی ایک تیسری روایت کے مطابق ماہ رمضان میں مذکورہ دھماکے کی آواز کہیں بلندیوں سے سنائی دے گی، جو کہ بڑے فتنوں کی نقیب ہوگی، جس کے بعد متنازع روایت کے مطابق 3 ماہ بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ہم چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان میں زوردار چیخ کی آواز ہوگی تو ماہ شوال میں مصیبت نازل ہوگی۔ ماہ ذوالقعدہ میں تمام قبائل الگ الگ ہو کر متحارب ہوں گے، ذوالحج میں بڑی خونریزی ہوگی، جبکہ ماہ محرم تو کیا ہی محرم۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، صیحت اور چیخ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ماہ رمضان شب جمعہ میں بھیانک زلزلہ آئے گا جس سے ہر سونے والا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے گا، پردہ نشین خواتین پردے سے باہر آ جائیں گی، اور اس سال بہت زلزلے ہوں گے، لہٰذا جب تم لوگ جمعے کے روز نماز فجر پڑھ لو تو اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لینا، جب تمہیں چیخ کی آواز کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ کلمہ کہنا، سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو ایسا کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو ایسا نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد۔ ناظرین، جناب امام کے بارے میں ملنے والی روایات کا اگر سہارا لیا جائے تو رمضان المبارک سے متعلقہ اور بھی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسی ماہ مقدس میں سورج اور چاند گرہن کا لگنا بھی ہے، جو کہ 80 کی دہائی میں مسلسل 4 سال تک لگ چکا ہے۔ گویا اسے بہت بڑی نشانی تو اس سے قبل ہی پوری ہو چکی ہے، جس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ شاید اب آپ کی آمد کا وقت قریب تر آ چکا ہے، جبکہ اگر سعودی عرب کے موجودہ حالات اور محلاتی سازشوں کو اس کی بنیاد بنایا جائے تو بھی قرین قیاس ہے کہ 3 عرب شہزادوں کی جنگ، جس کے بعد امام صاحب کے ظہور کے بارے میں روایت موجود ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، چونکہ عرب کی تاریخ میں پہلی بار ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جن میں شاہی خاندان کے افراد خود شریک ہیں، جن میں سے اب تک کئی تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ انجیل اور تورات اور تلمود میں دجال کی آمد سے متعلق وہ نشانیاں جن کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے علماء گوارہ نہیں کرتے، آخری ترین نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ امت مسلمہ جس کے قلب پر یہ وار کیا جا رہا ہے وہ اس سے بے نیاز دنیا سمیٹنے میں مصروف ہے۔ ہمارے بہت کم دوست اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ اہل یہود کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر یعنی اپنی مسیحا سے منسوب کرتے ہیں، جو کہ اب 5777 سال پرانا ہو چکا ہے، اور اگر توریت اور انجیل کے موجودہ نسخہ جات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ جس میں 3 7 شامل ہیں ان کے لیے انتہائی مقدس اور مسیح دجال کی انتہائی قریب آمد کا اشارہ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے استقبال کی عملی طور پر بھرپور تیاری کر چکے ہیں۔ اور اگر وہ آسمانی کتابیں جن پر اگرچہ رد و بدل ہو چکا میں دجال کی آمد سے پہلے کی تمام نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں، ان میں سے ایک نشانی دنیا بھر سے تمام یہودیوں کا ارض مقدس میں جمع ہو کر اپنی ایک حکومت قائم کرنی ہے، جو کہ آج سے 70 سال پہلے ہو چکی، جبکہ دوسری نشانی بھی کافی دلچسپ ہے، جس کے مطابق جب انجیر کا درخت اس زمین پر پھیلنے پھولنے لگے تو یہ بھی اس کی آمد کا پتہ دے رہا ہوگا۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پر انجیر کے درخت پورے قد کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائے کی ایک سرخ بچھیا کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور اسرائیلی اخبارات اور دیگر ذرائع کے مطابق نہ صرف یہ سرخ بچھیا پیدا ہو چکی ہے بلکہ اس کی قربانی بھی دی جا چکی ہے، اور اب وہ تیسری اہم ترین نشانی جس کو عین ممکن ہے کہ ہم آنے والے دنوں یا سالوں میں دیکھ سکیں، انجیل کے مطابق یہ ہے، جب تمہارا وہ عبادت خانہ جو کہ دوبارہ گرائے جانے کے بعد تیسری دفعہ تعمیر ہوگا تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیح یعنی دجال تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ عبادت خانہ جس کو ہیکل سلیمانی یا 3rd ٹیمپل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، دراصل وہ عمارت یا محل ہے جس کی تعمیر اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا۔ گو اس سے قبل 2 دفعہ 2 مختلف جنگوں میں گرایا جا چکا ہے، اور اب وہ تیسری دفعہ اس کی تعمیر کے لیے بے چین ہیں۔
ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مختلف سرنگیں لگا کر اس کی بنیادیں تلاش کرنے کے بعد وہ اب یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ ان کا یہ معبد دراصل اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل آپ پیلے گنبد کے حامل قبۃ الصخرہ کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے لیے یہیں سے براق پر سواری اختیار کی تھی۔ اور اگر آج کوئی دل زندہ کا حامل مسلمان اسے گوگل کے نقشے پر دیکھے تو قبل از وقت ہی وہاں بیت المقدس کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تصویر لگائی جا چکی ہے تاکہ امت مرحومہ کے رد عمل کو جانچا جا سکے۔ جب یروشلم کے مرکز میں تمہاری حکومت قائم ہوگی تو یہ تمہارے مسیح کی آمد کا قریب ترین وقت ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی چند سال پہلے تک اپنا دارالخلافہ تل ایبب کو رکھتے تھے، لیکن اب وہ اسے یروشلم منتقل کر چکے، مگر اس کے باوجود نہ ہی کہیں سے دبدبائے عمر کا شائبہ دکھائی دیا، نہ ہی کہیں سے جلالت ایوبی کی گرج سنائی دی۔ یہودیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک عالمی جنگ چھڑ جائے گی اور اس میں سکان عالم یعنی 2/3 ہلاک ہو جائیں گے۔ ظہور مسیح کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے ہر جنگ میں پس پردہ رہ کر یہودیوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے۔ چنانچہ قبل ازیں ہونے والی دونوں جنگ عظیموں میں یہودیوں کا کردار ایک واضح چیز ہے، اور موجودہ عراقی ایرانی یا امریکی اور عراقی جنگ میں یہ چیز اور کھل کر سامنے آ گئی، اور یہودی تیسری جنگ عظیم کے لیے جو تدبیریں اور چالیں سوچ رہے ہیں اور ان کو اپنے تیار کردہ خاکے اور خطوط کے مطابق رونما کرنے والے ہیں، وہ ایک ہولناک داستان ہے، اور اس کا نتیجہ ایسے خوفناک حالات کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہوگی۔ چنانچہ تلمود میں لکھا ہے، باقی تمام امتوں پر بالآخر یہودیوں کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ اپنے قدم اور پنڈلی کے بل کھڑی ہو جائے۔ بعض اوقات اس جنگ کو حرب تنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جانی نقصان بہت ہوگا۔ اس جنگ کے بعد یہودی 7 سال اس حال میں گزاریں گے کہ فتح اور نصرت ملنے کے بعد حاصل ہونے والے اسلحے کو جلا دیا کریں گے، اور اس جنگ کے فوراً بعد سے مسیح کا ظہور ہو جائے گا اور تمام سرزمین اس کے تابع فرما ہو جائے گی، اور اس طرح عالمی یہودی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر لازمی طور پر یروشلم میں مسیح کی دوسری بار آمد سے پہلے ہوگی۔ کلائڈ پادری سرخ بیل یا قمری گائے کو جو بالکل بے داغ ہو کر ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کے بعد آئندہ ہیکل کی تعمیر کی رسم ہوگی۔ اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں مسجد اقصی اور گنبد صحرا کو مسمار کر دینا ہوگا۔ کلائڈ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے یہ کام مناسب وقت میں ہو جائے گا۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں سٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعے کی ضرورت ہے، یہ ہے اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی از سر نو تعمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کی روح سے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا جانا ہے، یہ ہے ماؤنٹ موریا، وہی جگہ جہاں اس سے پہلے کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی تھیں، یعنی عین مسجد اقصی اور گنبد معراج پر۔ مغرب اپنی مادیت پرستی کے باوجود اس قدر انتہا پسند ہے کہ شدت سے مسیح کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مقدس باپ کے آنے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، جہاں سے وہ آخری ہولناک جنگ کا مظاہرہ بالاخانوں میں بیٹھ کر کریں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئیوں کی طرف ایسے متوجہ نہیں ہیں، جیسا کہ دور حاضر میں ان پیشن گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے، مسیحا کے انتظار سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔